وہ ٹیررسٹ ہائر کرتے ہیں اور ان کے تھرو اپنے معاملات سیٹل کرتے ہیں یا فیصلے جرگہ کرتی ہے۔ فاٹا اٹ سیلف میں آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے ہی نہیں۔ لڑکی والے 5 سے 20 لاکھ لڑکے سے یا آدمی سے وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ عورت کو، لڑکی کو بیچ دیا جاتا ہے۔ عورتوں کی منڈی ہے، خصوصاً جنوبی پنجاب اور سندھ میں بہت زیادہ ہے۔ اگر 2 قبیلوں اور خاندان کی لڑائی ہو جاتی ہے تو صلح کے بدلے میں لڑکی، بچی، عورت کو دے دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے میڈم یاسمین آفتاب علی صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام عفیفہ۔ میم، مجھے نا کچھ لوگوں کی طرف سے ایک فیڈ بیک ملا اور جس میں سب سے بڑا پارٹ آپ کا ہی تھا کہ ہم نے بہت سارے صوبوں میں عورتوں کی جو ہے وہ حالت زار پہ بات کی کہ ان کو وہاں پہ کس طرح کے مسائل ہیں، کس طرح کے قوانین ہیں، مختلف صوبوں میں جو ہے ان میں ڈفرینس کیا ہے۔ لیکن ایک ایلیمنٹ جو ہم لوگوں نے مس کیا اور جہاں پہ میرے خیال سے عورتوں کے سب سے زیادہ برے حالات ہیں وہ فاٹا کا ایلیمنٹ ہے۔ تو آج اس کے بارے میں روشنی ڈالیے کہ وہاں پر عورتیں جو ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ اس میں مجھے جب ہم نے پچھلا ویلاگ کیا تھا تو طاہرہ حبیب صاحبہ ہیں، کو ڈائریکٹر HRCP لاہور میں سیٹ ہے ان کی، انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ آپ ٹرائبل عورتوں کے بارے میں، اور انہوں نے مجھے بہت سارے کیس لاز بھیجے اور پھر میں نے اپنی ریسرچ ظاہر ہے وہ تو خود ہی آپ کو کرنی ہوتی ہے اور تھوڑا بہت علم تھا، لیکن جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو بڑا کچھ اور بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا اور ناظرین کو خاکہ دینا چاہوں گی فاٹا کا۔ فاٹا جو فاٹا نہیں ہے لیکن ہم لوگ اس کو فاٹا ہی بلاتے ہیں، 2018 میں اس کا مرجر ہوا KP کے ساتھ۔ اب جب مرجر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے تمام قوانین، سپریم کورٹ کی بینچ ہونی چاہیے، ہائی کورٹ کی بینچ ہونی چاہیے، سیشن کورٹ، اور جو ہمارے یہاں فیملی لاز ہیں یا سول پروسیجر ہے، سارا کچھ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ مگر آپ کو یہ عفیفہ سن کر تعجب ہوگا کہ وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج تک۔ وہاں پر ہر ایجنسی کو ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہینڈل کرتا ہے۔ اچھا۔ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے وہ اپوائنٹی ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے فیڈرل ریکریوٹڈ پاکستان ایڈمنسٹریشن سروس کا۔ جو PA ہے یا پولیٹیکل اسسٹنٹ، وہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ہینڈل کرتا ہے۔ اب جب وہ پاکستان کا حصہ ہے تو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن تو کہیں اس کا کانسیپٹ ختم ہو جانا چاہیے، پر ایسا نہیں ہے۔ اس کو لامحدود رائٹس ہیں۔ وہ پولیس مین ہے، اچھا، وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اور وہ جج ہے۔ مطلب ایک ہم نے جو ہے نا وہ وہاں پہ فیوڈل لارڈ بٹھا دیا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ڈیل کر رہا ہے۔ اور لوگ پھر چونکہ بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے اس طرح کے سیٹ اپ سے، وہ ٹیررسٹ ہائر کرتے ہیں چند ہزار میں یا جو بھی، اور ان کے تھرو اپنے معاملات سیٹل کرتے ہیں یا فیصلے جرگہ کرتی ہے۔ اچھا، مطلب ابھی بھی وہاں جرگہ سسٹم چلتا ہے؟ جی، جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہاں سے 6 یا 8 گھنٹے دور بیٹھی ہے۔ فاٹا اٹ سیلف میں آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے ہی نہیں۔ جو پرانے علاقے تھے، پشاور ہے، پنڈی ہے، مختلف، ادھر بیٹھے ہیں۔ اب لوگ عام تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، ادھر ایک چیز جو میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس قسم کے جب حالات ہوتے ہیں تو فاٹا میں اب اس تنازع میں ہم خواتین کے بارے میں اور ان کے مسائل کی، تو یہ بیک گراؤنڈ اس لیے ضروری تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ جب خواتین کے مسائل ہوتی ہیں تو جو وہاں ماحول ہے جو بالکل بھی نہیں بدلا برسوں سے، بالکل وہی چیز ہے، تو پھر عورتیں کدھر جائیں؟ صرف کاغذ پہ کہہ دینا کہ مرجر ہو گیا۔ اب جو حکومت وہاں پہلے تھی، چلو پہلے تو مرجر نہیں تھا، مگر مرجر کے بعد کاغذوں پہ آنے کے بعد اس حکومت نے کیا کیا؟ وہاں سے سسٹم کو
باقی پاکستان کے پروونسز کے مقابلے میں لانے کے لیے. فاٹا میں عورتوں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کا کوئی سسٹم نہیں ہے, زیرو ہے. مطلب وہ وہاں پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عورتوں کو علاج کی ضرورت نہیں ہے, عورتیں بیمار نہیں پڑ سکتی, جانوروں کو نہیں ہوتی نا. اچھا, اس کے بعد سے ایک 2022 کے سروے کے مطابق 5.7% شرح وہاں عورتوں کی لٹریٹ اور سیمی لٹریٹ ہیں. اچھا. اور مردوں میں یہ فیصد 34% ہے. عموماً جو عورتیں بچہ دینے کا وقت آتا ہے, بیبی ڈیلیوری, دیر از نو فیسلٹی. وہ گھروں میں, کھیتوں میں جہاں مرضی آئے دیں, یہ ان کا پرابلم ہے. کوئی جگہ پہ میٹرنٹی کی فیسلٹی نہیں ہے, کسی جگہ پہ بچوں کا وارڈ یا بچوں کی فیسلٹی نہیں ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ قبائلی علاقوں وغیرہ میں پردے کا بڑا خاص اہتمام ہوتا ہے, تو وہاں پہ کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے یا جگہ جہاں عورتوں کو فیمیل ڈاکٹرز الگ سے دیکھیں, لہٰذا ان کو وہاں لے جایا ہی نہیں جاتا. اور اس وجہ سے جو چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ہے اور عورتوں کا مورٹیلٹی ریٹ ہے, اب دیکھیں بعض دفعہ جب زچگی کا موقع ہوتا ہے تو ہر ڈیلیوری نارمل نہیں ہوتی. کبھی آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر سکتا ہے, کبھی آپ کا شوگر لیول بڑھ سکتا ہے, کبھی کوئی اور کمپلیکیشن, کبھی کوئی بچے کا ہیڈ انگیج نہیں ہوتا تو سی سیکشن کا معاملہ آ جاتا ہے. جب ایک دائی یا ایک عورت کے پاس تو وہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ ان معاملوں کو ہینڈل کرے, مورٹیلٹی ریٹ از ویری ہائی, بچے کا بھی اور ماؤں کا بھی. اس کے بعد سے جب ہم چائلڈ میرجز کی, یہاں بڑا مسئلہ ہے اور میں کچھ آگے بھی مسائل کا ذکر کروں گی. سب سے پہلی چیز جو مسئلہ کریٹ کرتی ہے وہ ہے ڈاکیومنٹیشن میں کراتے نہیں ہیں اکثر لوگ. نہ صرف ٹرائبل ایریا میں, اب بچیاں پیدا ہوئیں تو وہ بے فارم نہیں بنا, نہیں بنانا. اب جن علاقوں میں بچیوں کی اٹھان اچھی ہے تو وہ 14-15 سال کی لڑکی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو 18 برس کی ہے, جبکہ وہ 18 برس کی نہیں ہوگی. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے. ایک اور, اسلام میں کنسینٹ, لڑکی کی رائے اور مرضی کا بہت بڑا کردار ہے کہ لڑکی کی مرضی پوچھو, اور ہاں کہنا یا نہ کہنا یا اپنے شوہر کو پسند کرنا اس کا شرعی حق ہے. لیکن یہاں پہ تو ایسے حقوق کی گنجائش نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بڑی دلچسپ اور ناظرین کو بتاؤں گی. ہمارے میرج ایکٹ جو پاکستان میں ہے اس وقت, اور میں نے آنکھیں مل مل کے ڈھونڈا کہ میں ضرور غلط پڑھ رہی ہوں, کیونکہ نادرا جو سرٹیفکیٹ دیتا ہے رجسٹریشن آف مائنرز کا, کیا ایج ہے اس پہ بچوں کی؟ 18 سال. بالکل. لیکن جو شادی کی ایج ہے وہ پاکستان میں کچھ صوب کے علاوہ 16 سال ہے, اور لڑکوں کی 18. It doesn't matches with the نادرا certificate. تو وہ جب مائنر ہے تو پھر وہ آپ شادی کی ایج کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میں پالیسی میکر سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک بچی, ایک آپ ڈاکیومنٹ دے رہے ہیں نادرا کا, ہاں اچھا مائنر ہے تو تمام معاملات میں وہ مائنر ہے, لیکن وہ لڑکی شادی کے لیے مائنری کی کیٹیگری سے نکل گئی. بھائی بتاؤ نا مجھے کیسے ہو گیا؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے. ہاں, اور یہ آپ کا لا ہے پورے پاکستان کا, جو اوور آل ایک لا ہے وہ یہ ہے کہ 16 سال کی عمر میں کر سکتے ماں سوائے سندھ کے, اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں بھی. اچھا, یہ جب مسئلے ہوتے ہیں تو اس میں 1-2 کیسز جو مجھ کو HRCP نے بھیجے, انہوں نے بتایا ایک لڑکی جو 5ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی, ایک اچھے عمردار صاحب جو باجوڑ کے ایک بڑے کمیونٹی کے معتبر صاحب جانے جاتے تھے, ان کو پسند آ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے. 5ویں میں تو مطلب وہ بچی زیادہ سے زیادہ 11 سال کی ہوگی, اس سے کم 10-11 سال کا بچہ ہوتا ہے جو 5ویں میں ہوگا اس وقت. اور جرگا بیٹھی اور ان کو گھر والوں کو بہت دھڑکایا دھمکایا گیا کہ شادی کرو اور ادروائز. اب غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ کسی
اچھے کمیونٹی میں جس شخص کا ایک اچھا مقام ہے اس سے لڑ سکیں، اس سے بحث کے سامنے وہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ماں باپ نہیں چاہتے تھے مگر مجبور ہو گئے. اسی طرح ایک اور واقعہ، ایک خاتون جمرود، اور وہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں تھا، نہیں جرگا نے سپورٹ کیا. نہیں وہاں عام ہے. اچھا، دس از دا نارمل روٹین، یہ انیوژل کیس نہیں ہے. اچھا، مطلب وہاں روٹین میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو کوئی پسند آ جائے، جرگا بیٹھا اور وہ اگر کوئی بات جرگا نہیں بھی بیٹھے تو آپ ابھی آگے سنیے گا جو میرے پاس حالات اور واقعات نکلے کہ میں سن ہو گئی تھی کہ یہ آج کے دور میں 21ویں صدی میں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک خاتون تھی جمرود کی، ڈیرہ ڈسٹرکٹ خیبر. اچھا. ان کے ہسبینڈ پولیو ورکر تھے. 2010 میں ان کو ملیٹنٹس نے قتل کر دیا. یہ چونکہ گھر چلانا تھا ان کو، یہ ہیلتھ ورکر کے طور پہ کام کرنے لگی. بیٹی ایک تھی بیاہ دی، اس کے شوہر کو بھی کسی نے مرڈر کر دیا انہی ملیٹنٹس نے. بہت کہہ سن کر FIR کٹی، بٹ دیٹ از اے کاسمیٹک تھنگ، اس کے آگے کچھ نہیں ہوا. اور یہ جو ہے طاہرہ حبیب صاحبہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب HRCP کسی معاملے میں پڑتا ہے تو وہ مجبوراً کچھ نہ کچھ کارروائی تو کرتے ہیں، مگر وہ کاسمیٹک زیادہ ہوتی ہے، باقیوں کی تو اتنی بھی نہیں ہوتی، کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اب اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ مسئلے کیا ہیں، کیوں بچپن میں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے پاورٹی، غربت. آپ کو پتہ ہے شادی کیسے ہوتی ہے؟ نہیں. عورت بکتی ہے، اٹس اے سیل. اچھا، مطلب آپ قیمت دو اس کے گھر والوں کو اور آپ اس سے شادی کر لو. شادی کرو یا نہ کرو تو لے جاؤ، وہ آپ کی مرضی، یا پھر آپ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، کیونکہ اوبویسلی آپ نے ایک چیز خرید لی. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، جانور ہے نا، وہ ایک چیز ہے. جیسے یہ سامنے ہمارے صوفہ رکھا ہوا ہے. نہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ جی وہاں پہ اس طرح سے سیل کر دیا جاتا ہے، تو اس کا تو پھر صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ اس کو وہاں پہ کوئی بھی حق تو وہ رکھتی ہی نہیں ہے، نہ وہ وراثت کا حق رکھتی ہے، نہ وہ حصے کا حق رکھتی ہے. وہ کسی چیز کا کچھ ہے ہی نہیں. چائلڈ میرجز میں لڑکی والے 5 سے 20 لاکھ لڑکے سے یا آدمی سے، لڑکا تو میں مشکل ہی ہو جائے گا کہنا میرے لیے، وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ عورت کو، لڑکی کو بیچ دیا جاتا ہے. جہیز لینا مرد کا شرعی حق ہے. اچھا. ہاں، اس نے لینا ہے. عورت کا وراثت میں نہ باپ کی طرف سے نہ شوہر کی طرف سے کوئی حق نہیں ہے. مطلب پہلے تو اس کو پیرنٹس کی طرف سے نہیں ملتا، اور بعد میں اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو شوہر کی طرف سے بھی نہیں ملے گا. اور بیوہ تو بعد میں ہوگی. اگر اس عورت کو کسی اور مرد کو، ایک مرد جس نے اس لڑکی کو یا عورت کو خرید کے شادی کر لی، کوئی اور پسند، کسی مرد کو یہ عورت اس کی پسند آ گئی، اس کا حق ہے کہ وہ پیسے یا پراپرٹی کے عوض اس کو بیچ دے اس آدمی کے ہاتھ. مطلب آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ آج کے دور میں بھی پاکستان میں عورتیں بکتی ہیں؟ ہاں، ٹرائبل میں تو طریقہ یہ ہے. مطلب یہ تو وہی ہو گیا نا، وہ جیسے ایک صدیوں پہلے جو ہے نا وہ یہی منڈی لگتی تھی غلاموں کی یا انسانوں کی، تو اب یہ وہاں پہ وہ والا طریقہ ابھی تک چل رہا ہے. انسانوں کی منڈی لگی، عورتوں کی منڈی لگی. عورتوں کی منڈی ہے. اور یہ فار یور کائنڈ انفارمیشن خصوصاً جنوبی پنجاب اور سندھ میں بہت زیادہ ہے. مطلب ہم فاٹا کو تو کیا رو رہے ہیں، وہاں پہ تو مرجر کے بعد ابھی سسٹم ہی نہیں آیا. میں آپ کو کیس لاس بتاؤں گی، لیکن جو ہے آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ فاٹا کو تو چھوڑیں، ساؤتھ پنجاب اور سندھ میں بھی یہ ہو رہا ہے بہت زیادہ. اگر فاٹا کے بعد نمبر آتا ہے تو قریب رننگ میں سندھ اور وہ. اچھا، اس کے بعد آگے کیونکہ شاید پروگرام کا ٹائم تھوڑا کم ہو، مطلب جو ہم ایک وہ پرانی رسمیں سنتے ہوتے تھے کہ جی کسی کو وہ ستی کر دیا تو وہ کچھ اور کر دیا، مطلب پھر تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ وہ بھی ابھی چل رہی ہوں گی. اب ایک وہاں پہ کانسیپٹ اور ہے کالی کا. ایک عورت جس کو ہم نے آنر کلنگ نہیں کری، لیکن ہم نے کہا کہ کوئی اس نے ایسی حرکت کری کہ یہ ناپسندیدہ ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں کالی. اچھا، کالی ہو گئی.
उस औरत की बोली लगती है, उसको बेचा जाता है, वो उस इलाके में नहीं रह सकती, वो सस्ती बिकती है। अब कोई आदमी है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है एक अच्छी औरत के लिए, वो इसको ख़रीद लेगा, लेकिन दोनों को इलाका बदर होना पड़ेगा क्योंकि औरत काली है। फिर चट्टी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। अगर कोई औरत तलाक लेना चाहे, अव्वल तो उसके तो राइट्स नहीं है, तो हैसियत नहीं, फिर भी कभी कोई खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो उस लड़की को या उस लड़की के माँ बाप को कई लाख, 12 से 15 लाख मुझे बताया गया है कि इनको देना होता है। अब गुर्बत के माहौल में वो अगर लड़की को ले भी आएंगे तो उसको किधर टिकाएंगे? वो तो उसको वैसे उसका क्लैन कत्ल कर देगा कि तलाक लेकर आई है, तो ऑनर किलिंग बनती है। 2-3 बातें बहुत जल्दी से मैं बताऊं नाजरीन को, जो आजकल भी फाटा में ये होता है। वहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है औरत को प्रोटेक्ट करने का, कोई कानून नहीं है। मुझे तो लगता है वहाँ पे भी सोच ही नहीं है। सोच ही नहीं है। वहाँ पे एक है बदले सुलह। अच्छा। अगर 2 कबीलों और ख़ानदान की लड़ाई हो जाती है तो सुलह के बदले में लड़की, बच्ची, औरत को दे दिया जाता है कि तुम लड़की ले लो और हमसे सुलह कर लो, बदला सुलह। दूसरा है वलवार, पैसे के एवज लड़की देना, यानी आप कहें कि ठीक है वो पैसे मैंने आपसे लिए, उधार लिए पैसे, किसी ने अब उसके पास पैसे नहीं है लौटाने को, तो वो कहे कि चलो जी फिर लड़की ले लो, हम पैसे नहीं दे सकते, पैसे के एवज लड़की ले लो। एक केस हिना शहजाद 2017 फरवरी में कत्ल हुई। इस्लामाबाद में एक NGO में काम करती थी, कबायली थी। अच्छा। और अपने माहौल से बड़ी हटके थी, तभी तो देखिए वो ऐसी जगह काम कर रही थी। उसके एक तकरीबन अनपढ़ कज़न का रिश्ता आया और इसने कहा मैं घर को पाल रही थी कि मैं नहीं करती। इसको वहाँ जाके इसके कज़न ने कत्ल किया, इस्लामाबाद जाके। हाँ, उसने कहा कि ये जायज़ है, ख़ानदान ने कहा जायज़ है। शादी से इनकार करके इसने ख़ानदान की इज्जत को बट्टा लगा दिया। ये है फाटा की औरत। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि अभी हालात जो है जितने यास्मीन साहिबा ने बताया वो उससे कहीं ज़्यादा गंभीर होंगे। ये सिर्फ उसकी एक तस्वीर का जो है वो हल्का सा रुख आपको दिखाया गया है। इस पर मज़ीद भी आने वाली वीडियो में जो है वो ज़रूर बात करेंगे, ताकि उन औरतों की आवाज़ कहीं ना कहीं जो है वो हम उठा सकें, ये आवाज़ कहीं पहुँचे तो शायद कोई हिस्सा डाल सकें हम और उनकी कोई बेहतरी की गुंजाइश हो सके। अदरवाइज़ आज के दौर में भी इस तरह की मिसालें मिलना जो है वो इंसानियत की तज़लील ही कहा जा सकता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।